نہایت قابل احترام صدر گجرات ویلفیئر فورم میاں عمران مسعود صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن منیر گوندل صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان گرامی، اور جس طرح کے صدر گجرات فورم نے بتایا ادریس انور صاحب، جو کہ روح رواں ہیں اس فورم کے، اور الحمدللہ وہ جس طرح رفائی کاموں میں یہ فورم کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عظیم دے۔ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے عظیم اس وقتاً کے عظیم شہری، جن کے بچوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے، یقینی طور پر پوری قوم آپ کی احسان مند ہے، پوری قوم۔ اور یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، یقینی طور پر فزیکلی ہمارے بچے ہم میں نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب میں جو ان کا مقام بیان کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کرو۔ تمہیں شعور ہی نہیں ہے ان کا کیا مقام ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ ان کو وہاں پہ رزق ملتا ہے، تو آپ عظیم لوگ ہیں جن کے وہ بچے ہیں، وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ موت تو آنی ہے نا، یہ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے۔ ایکسیڈنٹ میں بھی موت ہو جاتی ہے، جہاز کریش ہو جاتے ہیں، ٹرینیں ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک سے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہ عظیم موت ہر مجاہد اور ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو جنگ، یہ عظیم جنگ، یہ جنگوں کی تاریخ میں کچھ چیپٹر اضافہ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی آنے والا محرم اس کے لیے، اس جنگ کی۔ ایسی جنگ نہ لڑی گئی ہے نہ لڑی جائے گی۔ 88 گھنٹوں میں آپ نے ایک بدترین دشمن کو، جس نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر، اور یہ سب اللہ کی نصرت کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ اور جس طریقے سے ہماری مسلح افواج نے بیان مرصوص کا نام دے کے اس آپریشن کو شروع کیا، اگر آپ اس کی پوری آیت کو دیکھیں، سورہ صف کی، جس کی تلاوت فرمائی ہے ہمارے قاری صاحب نے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے نکلتے ہیں۔ اور ایسی دیوار جس کے کراس ادھر کوئی نہیں ہے، جو ٹکرائے گا اس کے ساتھ وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ دیکھا وہ قرآن نے کہا ہے کبھی جنگ میں پہل نہ کرو، لیکن اگر دشمن پہل کرتا ہے تو پھر اس کو اس وقت تک قتل کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ مہمان خصوصی تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، اور میں شکر گزار ہوں اس فورم کا کہ جس نے مجھے موقع دیا۔ میرے بھی وہ جذبات ہیں جو ایک ہر پاکستانی کے ہیں، اپنے ان شہیدوں کے لیے، اپنی ان غازیوں کے لیے، لیکن بطور جج ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہیں، ہر جگہ ہم اپنے جذبات کا اظہار پبلکلی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بار ہمارا فورم ہوتا ہے جو ہمارا گھر ہے۔ صدر بار کا بھی میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے خصوصی دعوت دی، تو میں گجرات بار سے میرا، اور اس گجرات سے، ضلع گجرات سے ایک روحانی اور جذباتی لگاؤ ہے کہ میری جائے پیدائش بھی لالا موسیٰ کی ہے،
میرا بچپن یہاں سے گزرا ہے. میں نے میٹرک لالا موسیٰ سے کیا. میں نے کچھ عرصہ کھاریاں کینٹ میں پڑھا ہوں. یہ ہمارے عظیم آسمانوں کے فضاؤں کے شاہین، ان کا بھی تعلق اسی دھرتی سے ہے. اور میں اس موجود تھا فنکشن میں جس میں ہمارے سپاہ سالار کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا. تو میں خصوصی طور پہ جا کے ایئر چیف صاحب سے ملا اور ان کو مبارکباد دی اور اپنا ریفرنس بتایا. میں نے کہا آپ فخر پاکستان تو ہیں ہی ہیں لیکن فخر گجرات بھی ہیں انشاءاللہ. یہ جنگ اللہ رب العزت نے جس طرح کی فتح دی ہے، ابھی تک آپ کا دشمن تو سکتے میں ہے، وہ کوما میں ہے. دنیا حیران ہے اور اس پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کس نے کیا ہے. ہمارا ایمان ہے یہ اس نے کیا ہے جس نے ابابیل بھیج کے ہاتھی والوں کو مارا تھا. یہ آج کے وہ ابابیل ہی تھے آپ کے ہتھیارے، اڑ بھی نہیں سکے، ان کو راستہ ہی نہیں ملا کہ کدھر سے ہم اڑے تھے، ہم نے واپس کدھر جانا. آپ پوری جنگی ہسٹری دیکھ لیں مسلمانوں کی، کبھی بھی مسلمان اکثریت میں نہیں رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیشہ انہیں فتح سے ہمکنار کیا. خالد بن ولید جب ان کا سامنا رومیوں سے ہوا، ان کا ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی طاقت پہ، اپنے اسلحے پہ اور اپنی تعداد پہ مت جانا. تمہارا واسطہ اس قوم سے ہے جو موت سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا تم زندگی سے کرتے. میرا تعلق کشمیر سے ہے اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہے جس نے پاکستان کا مقدمہ جیتا تھا. وہ ایک عظیم وکیل تھا، کسی جج نے پاکستان نہیں بنایا، اس کو سوچنے والا بھی ایک وکیل تھا، علامہ اقبال. اور ایک دوسری جگہ انہوں نے کہا پاکستان انکمپلیٹ ہے کشمیر کے بغیر. آج کشمیری پچھلے 77 سال سے اپنے قانونی حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور قانونی حق کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنا رائٹ دیا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کرنا ہے. پاکستان اگست 1947 میں بنا ہے اور جولائی 1947 کو کشمیریوں نے قرارداد علاقے پاکستان پاس کر کے اپنی تقدیر پاکستان کے نام لکھ دی. الحمدللہ. پاکستان قائد اعظم بڑا وائز آدمی تھا، وہ عام آدمی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کو بڑی وزڈم دی ہوئی تھی. یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے؟ آج پتہ چل رہا ہے جب تھریٹ دیتا ہے انڈیا آپ کو پانی کی، سارے آپ کے دریاؤں کے ہیڈ ورکس کشمیر میں ہیں. آپ کی میجر اکانومی ہماری اس پہ ہے. اسی لیے وہاں پہ کشمیری جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی عصمتیں لٹائی ہیں. جو نوجوان نسل کو ختم کر دیا گیا ہے پیلٹ انجری کے ذریعے کہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو نابینا کر دیا گیا ہے. آج یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام کا سو کالڈ جھوٹا واقعہ، اس کی آڑ میں 400 مکانات کشمیریوں کے بلڈوز کر دیے گئے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے. وہاں پہ کوئی دنیا کا ایسا قانونی، میں خود جج ہوں کہ وداؤٹ ٹرائل کسی کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. کوئی ٹرائل نہیں، پتہ ہی نہیں کون سی جیلوں میں ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا یہ آج کل میڈیا چونکہ بڑا افیکٹو ہے، اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں ہمارے صدر بیٹھے ہیں ادھر پریس کلب. میڈیا نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یقینی طور پر یہ سارا اپنی کوریج کی ہے اور آج پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. میں اپنی بار ایسوسی ایشن کو کہوں گا کہ وہ کشمیر کے ایشو کو اپنی بار ایسوسی ایشن کے اجلاس میں، کانفرنس میں اٹھائے.
پاکستان کی سروائیول کشمیر کے ساتھ اٹیچ ہے. کوئی قصبہ آزاد کشمیر کا آپ نہیں دیکھیں گے یہاں پہ پاکستان کے پرچم نہیں لہرا رہے قبرستانوں پہ، ان شہداء کی قبروں پہ. الحمدللہ یہ 30 میل کے فاصلے پہ آپ کا بارڈر ہے کشمیر کا. کشمیر ایک حصار کی صورت فرنٹ لائن ہے آپ کی، اور ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ کہ جو گولی آئے گی دشمن کی پہلے کشمیری کھائیں گے، پھر آئے گی آپ کی طرف. ایک حصار میں لیا فرنٹ لائن آپ کی کشمیر. علی گیلانی صاحب کہتے تھے نا کہ میں پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. الحمدللہ ہر واک آف لائف میں، آرمی ہو، پولیس ہو، اس میں ہماری کشمیریوں کی قربانیاں ہر جگہ موجود ہیں. آج کشمیر کے نوجوان جو شہید ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کے دفن ہونا چاہتے ہیں. ان کے گھروں میں قبرستان بنا دیے گئے ہیں کہ وہ باہر ان کو اجازت نہیں لے کے جانے کی. میں ایک دیکھ رہا تھا اس میں ویڈیو پہ، ایک عام عورت، اس کے ساتھ ایک ہندو عورت ہے کشمیر کی بیٹھی ہوئی، وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ جس طرح تم انڈیا سے پیار کرتے ہو نا، ہمیں بھی اسی طرح پاکستان سے پیار ہے. الحمدللہ، اور ہمیں اس پہ فخر ہے. اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج جو میں اس پوزیشن میں کھڑا ہوں یہ اس میں پاکستان کی وجہ سے ہوں. الحمدللہ پاکستان کے لیے ہماری جان، مال، ہر چیز قربان. اور انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے یقینی طور پر. شاید اللہ رب العزت نے یہ جو غلطی کرائی ہے دشمن سے، اس نے آپ کی قوت کی ایک دہشت دشمن کے دل میں بٹھا دی ہے. ابھی تو صرف ایک فتح 2 ہی چلا ہے، باقی تو ابھی نام ہی نہیں، وہ بھول گئے ہیں. وہ غوری، ابدالی، شاہین، ابابیل، اب یہ قصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اب تو نعرہ جو ہے نا وہ کشمیر بنے گا، پاکستان چلے گا. اور یہ کشمیر انشاءاللہ تعالی اب وقت آ گیا، اللہ رب العزت وہ خون جو کشمیری نے دیا وہ رنگ لائے گا. آپ یقین کریں گے جس دن یہ 6 اور 7 کی رات کو یہ میزائل کا اٹیک ہوا مظفر آباد میں، میں ادھر موجود تھا. 2 بجے آ کے مجھے ڈرائیور نے جگایا کہ پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کر دیا. میں الفن آپ کو بتاتا ہوں، ایک لمحہ کے لیے میرے دل میں کوئی ایسا ڈر یا خوف پیدا نہیں ہوا، اور پورا شہر امٹ کے باہر آ گیا، بجائے کہ ڈر کے گھروں میں گھس جاتے. یہ پچھلے ہفتے میرے مختلف گاؤں سے، چونکہ بارڈر پہ میرا گاؤں ہے سمانی، اور اس کے نیچے بمبر، پنجیڑی، کٹری، یہاں پہ ہماری گنز لگی ہوئی تھی. تو وہ مجھے وہاں سے نوجوان آئے تو باتیں کرتے کرتے اس کے آنسو آ گئے آنکھوں میں، کہنے کہ جو الحمدللہ ہماری یہ فتح ہوئی ہے، اب تو دل کرتا ہے کہ اگر ہمیں بھی موقع ملے جان دینے کا تو ہم بہت فخر محسوس کریں گے. پھر اگلی بات جو بتانے والی تھی، کہتے ہیں چیف صاحب ہمارے تو گاؤں میں ایک جشن کا سما تھا، میلے کا سما تھا، کہ جو ہی بمبار شروع کرتے تھے ہمارے فوجی دشمن پہ بم گرانے کی، تو یہ سارے جوان کٹھے ہو کے وہ ان کو گھیر لیتے تھے اور ان کو بم پکڑا رہے تھے کہ آپ تو کوئی بجائے کسی خوف کے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کا گولہ اسی سائڈ سے واپس آ جائے. ان کا ہم اگر آپ کی جان بھی قیمتی اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے. یہ موقع ہیں، پھولوں سے لاد دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس لیے آپ قابل فخر ہیں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں. آپ کے بچوں نے بڑی عظیم قربانی ہے، بڑی عظیم موت اللہ نے ان کو دی ہے. یہ تو لوگ ترستے ہیں، کئی حسرت لے کے مر جاتے ہیں. 1971 میں کہ میرے ماموں تھے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو ان کا لیٹر انہوں نے اپنے ماموں کے نام لکھا. جب 71 کی جنگ ہوئی تو مجھے اس کے الفاظ آج تک میرے، وہ لیٹر کافی عرصہ میرے پاس رہا، ایز اے سوینئر کے طور پر میں نے اس کو رکھا. انہوں نے کہا کہ ماموں جان بڑا نمک کھایا ہے اس ملک کا،
اب وقت آ گیا، دعا کریں، ساری زندگی شہادت کے لیے آرزو کی ہے تو اللہ تعالیٰ میری پوری کر دے. اور شہید ہو گئے، وہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی تھی پونچھ والی سائڈ پہ. یہ ہے وہ جذبہ. الحمدللہ اس واقعے نے پاکستان کو ایک قوم بنا دیا ہے. آج پوری دنیا الحمدللہ. اب آپ جب کہیں ٹریول کریں گے نا، آپ دیکھیے کتنا ڈفرینس ہوگا. یہ ایسے نہیں ہیں یہ لوگ. یہ جب اپنے ملک پہ کوئی بات آتی ہے تو پھر یہ اپنی جانوں کو معمولی بات سمجھتے ہیں. ان کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کیا، یہ وہ سودا ہے، یہ بہت عظیم سودا ہے. اللہ کہتا ہے نا آؤ میرے ساتھ بزنس کرو. میں کئی دفعہ لائٹ گفتگو کرتا ہوں ادریس صاحب، کیونکہ میرے یہ دل کے جانی ہیں تو ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا ویلفیئر کے، بہت بڑے وائز لوگ ہیں سارے آپ اور آپ کی ٹیم. کیونکہ وہاں پہ مجھے پتا ہے آپ کو محل تو ملنا ہی ہے جنت میں، تو کوئی سرونٹ کوارٹر ساڑھے ویسے رکھنا اسے تو گجرات جو ہے نا وہ تو آپ سمجھیں نا میرے خون میں ہے. تو میں تو بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کوئی بلائے ادھر تو میں باقی آؤں. باقی سارے پروگرام چھوڑ کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بڑا شکر گزار ہوں. وہ ادھر آئے، سیشن جج صاحب نے بڑا ویلکم کیا. میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بڑا شکر گزار ہوں. کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ چیف صاحب کو ادھر آ رہے ہیں آپ کے پاس مہمان، تو آپ نے دیکھنا ہے. دوسری چیز ہے ہمیں اس چیز سے یہ ضرور پتہ چل گیا ہے کہ یہ قرآن نے جو کہا ہے نا اپنے گھوڑے تیار رکھو. الحمدللہ آج پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا دفاع پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے تھوڑا معاشی پرابلم آئی ہے کبھی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی. اس ملک نے قائم رہنا ہے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور میرا ایمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.